He has the time 24 hour, you have the time 24 hour, but how he do it, وہ کیسے کرتا ہے؟ جب تک کہ دیکھیں آپ کسی بھی کاروبار میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو پیشن نہ ہو، اس چیز کا لگن نہ ہو۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ آگے کورس میں ہم جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں یہ کہ 1.5 ماہ میں ہم ایسی چیز کرنا چاہتے ہیں جس میں نے بتایا کہ مور دین 50-60% جو ہے پراپرٹی کے بارے میں ہم بتائیں گے، پراپرٹی کے اقسام بتائیں گے، ڈاکومنٹیشن بتائیں گے، پراپرٹی کے حوالے سے ان آؤٹس بتائیں گے، صحیح ہے، پراپرٹی کے اسی طرح ہم اس کی سیل ٹیکنیک بتائیں گے، مارکیٹنگ ٹیکنیک بتائیں گے، اور ایک بزنس کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں کر رہے ہیں بزنس تو ہاؤ یو کین رن دا بزنس آف پراپرٹی مینجمنٹ۔ اسی طرح ہم اس کی فیزیبلٹی بنا کے دیں گے کہ کہاں کون سے پروجیکٹ کی فیزیبلٹی بن سکتی ہے، یعنی اگر کوئی سوسائٹی آپ بنانا چاہیں، آپ کوئی بلڈنگ بنانا چاہیں تو اس کی فیزیبلٹی کیا بن سکتی ہے، کس طرح بن سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ ہم اپنے کورس میں آپ کو یہ ہے کہ کچھ لاز کے بارے میں بتائیں گے، کون کون سے لاز اس وقت چل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ہماری کیٹیگریز، پلاٹوں کی کیٹیگریز ہوتی ہے کس طرح ہوتی ہے، رولز کیا کیا چل رہے ہیں، کے ڈی اے، ایم ڈی اے اور ڈیفرنٹ جو اتھارٹیز ہوتی ہیں ان کے حوالے سے بتائیں گے کہ وہ کہاں کہاں پہ کس طرح ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی پروجیکٹ کی جان پہچان بتائیں گے کہ آپ کسی پروجیکٹ میں اس چیز کو پہچان سکیں کہ یہاں فراڈ سے کس طرح بچ سکیں، صحیح ہے، فراڈ سے بچنے کے لیے کون کون سی چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں گی، یہ آپ کو ہم بتائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو ہم اس کورس میں جو 1.5 مہینے کا کورس ہے اس میں ہم آپ کو اسی طرح جو ہے کچھ پریکٹیکل ہم لوگوں کو بھی لے کے آئیں گے جو کہ پریکٹیکل کوئی بلڈر ہوں گے یا پریکٹیکل کچھ اور اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوں گے جو کہ اس پریکٹیکل فیلڈ سے وابستہ ہیں، تو یقیناً جب وہ یہ کام کر رہے ہوں گے تو آپ کو اور بھی زیادہ ایک کلیئرٹی آئے گی، کیونکہ جو شخص پریکٹیکلی کر رہا ہوتا ہے وہ زیادہ کلیئرٹی ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم کوشش یہ کریں گے کہ انشاءاللہ کہ اس میں کچھ مینجمنٹ کے ٹپس ہم ڈالیں۔ لیٹ سپوز کہ اف any student wants to complete the MBA course تو it doesn't mean کہ he is able in finance, he is expert in finance، ایک فائنینس بھی ہو سکتا ہے، کسی اور سبجیکٹ میں بھی کر سکتا ہے مارکیٹنگ، لیکن اس کے ساتھ دیگر چیزیں ہیں نا، وہ MBA کے جو کورسز ہوتے ہیں کہ شخص کو گروم کرتے ہیں، کسی بھی آرگنائزیشن میں کام کرنے کے لیے، آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے اس کو گروم کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایک ایسی اس کے اندر اسکلز ڈیولپ کر دیتے ہیں جو کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے اس کو کام آ سکتی ہے۔ لیٹ سپوز کہ اگر آپ ایک اچھے ریئلٹرز بننا چاہیں، آپ ایک بلڈر بننا چاہیں، آپ ایک بزنس کرنا چاہیں، تو آپ کی کامیابی صرف علم پہ نہیں ہے جو ہم دیں گے، اس کامیابی کا تعلق آپ کی کمیونیکیشن سے کہ یو شوڈ بی ایبل ٹو گڈ کمیونیکیٹر، صحیح نا، آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہونی چاہیے، آپ کے اندر کسی بھی پریشر کو سنبھالنے کے لیے آپ کے اندر اسٹریس مینجمنٹ کا کوئی تڑکا ہونا چاہیے کہ اسٹریس مینجمنٹ کی بھی کچھ آپ کو ٹیکنیک ہونی چاہیے، لیڈرشپ اسکل ہونی چاہیے، مینجمنٹ اسکلس ہونے چاہیے، آپ کے اندر جو ہے وہ ٹائم مینجمنٹ کے اصول آنے چاہیے، کیونکہ ہر جگہ بعض چیزیں استعمال لازمی ہوتی ہے، کمیونیکیشن فلاں فلاں۔ مثال کے طور پہ اگر ٹائم مینجمنٹ آپ کا اچھا ہوگا تو آپ ٹائم مینجمنٹ کی وجہ سے آپ تیز ترقی کر رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ ٹائم مینجمنٹ آپ کا خراب ہوگا تو کسی بھی جگہ آپ نقصان پہنچا خود بھی اپنے آپ کو رہے ہوں گے اور اس کمپنی کو بھی نقصان پہنچا رہے ہوں گے۔ تو آپ کی پرائرٹیز کا، یو شوڈ نو دا پرائرٹیز، آپ کی پرائرٹیز کیا ہے، کون سے کام کس نے کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو کسی ایک کمرے میں بیٹھ کے اپنے 4 بزنس بہترین چلا رہا ہوتا ہے، ملٹی نیشنل کمپنیز بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ چلا رہے ہوتے ہیں صرف ایک کمرے میں بیٹھ کے۔ He has the time 24 hour, you have the time 24 hour, but how he do it، وہ کیسے کرتا ہے، وہ اس کے اندر وہ خداتا صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ اس کو پالش کی ہوتی ہیں، اس نے اس کو اسکلز ڈیولپ کر کیے جاتے ہیں، اس کے اندر اسکلز ڈیولپ کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ یقیناً ایک گروم کر جاتا ہے۔ تو ہم جو 1.5 مہینے میں کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو ایک ایسی پرسنالٹی تیار کریں، ایک ایسی پرسنالٹی بنائیں کہ جس میں آپ کو اوور آل کسی بھی جگہ آپ جائیں تو ہر چیز کا کچھ نہ کچھ آپ کو اس کا اثر آپ کو محسوس ہو رہا ہو۔ تو یہ ایک آج ہمارے جو بتا رہا ہوں خلاصہ ہوگا، اور کوشش یہ کریں کہ اس کورس میں زیادہ لوگ شریک ہوں، کیونکہ سچی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں جس سے چیز لو ہو نا کسی چیز سے،
جب تک کہ دیکھیں آپ کسی بھی کاروبار میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو پیشن نہ ہو اس چیز کا، لگن نہ ہو۔ ایک اسکول ہے بہت بڑا، اس کے کئی مطلب چینز ہیں، اس کے ایک بار مالک بیمار پڑ گیا، دوست ہے میرا، میں اس کے پاس گیا کہ کوئی ایک جملہ بتائیں جو آپ کو اس مقام پہ لائیے۔ کہنا ایک چیز، میں نے کیا کہنا، لگن، لگن مجھے یہاں تک لے کے آئی ہے۔ تو یہ جو لگن ہے نا، یہ انسان کو ترقی دیتی ہے۔ جب بھی آپ کام کریں، جو بھی کام کریں، اس سے پیار کریں، اس سے لو کریں، تو آپ جو ہے نا ترقی کریں گے۔ اور آپ کے اندر لگن، پیشنٹ ہوگا نا، تو آپ کو مزہ آئے گا کام کرنے میں۔ میں اگر 4 گھنٹے بھی 5 گھنٹے بھی کھڑے ہو کے پڑھاؤں گا نا، مجھے تھکن نہیں ہوتی۔ کوئی اور کام کو تھکن ہوتی ہے، میں ویڈیو بناتا ہوں تو مجھے تھکن نہیں ہوتی ہے۔ آئی انجوائے مائی سیلف، کیوں کہ مجھے لگن ہے، مجھے پڑھانے سے لگن ہے۔ میں آج بھی اسکول کے بچوں کو باقاعدہ نہیں پڑھاتا، لیکن ویسے ہی میں کچھ کلاس لیتا ہوں، اچھا لگتا ہے مجھے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا آپ کا رشتہ پیار کا رشتہ ہے، صحیح ہے نا؟ اس لیے کہ میں اس پیشے سے لو کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، اور جو اس پیشے سے جڑا ہوا ہے تو ہمارے درمیان برج کیا ہو گیا؟ وہ پیار برج ہو گیا، وہ محبت برج ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ محبت فاتح ہے عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ تو اصل چیز وہ لو اور پیار ہے جو انسانوں سے انسان کرتا ہے، اس سے وہ بڑا انسان بنتا ہے، اور وہ شعبے سے کرتا ہے جس شعبے کو کر رہے ہیں۔ تو جس شعبے میں آپ نے ترقی کرنی ہے، سب سے پہلے اس کے اندر شوق پیدا کریں، لگن پیدا کریں، محبت پیدا کریں گے۔ اگر آپ کو کسی ریئل اسٹیٹ پہ جا رہے ہیں اور ریئل اسٹیٹ سے آپ کو محبت نہ ہو، اس کام کے اندر آپ کو لگن نہ ہو، تو اس لگن کے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ تو آج آپ یہ سیکھ لرننگ کر رہے ہیں، تو اس لرننگ میں آپ کے اندر شوق ہونا چاہیے سیکھنے کا۔ جب اگر شوق نہیں ہوگا تو پھر آپ کو بور لگے گی کلاس وہ، اور آپ اس طرح سیکھ نہیں پائیں گے، انہیل نہیں کر پائیں گے، اس کو ڈیلیور نہیں کر پائیں گے۔ تو فرسٹ آف آل یو شوڈ کلیئر کہ یو ہیو ٹو لو ود دا لرننگ، اور لرننگ سے جو ہے انسان پیار کرتا ہے۔ صحیح ہے جی؟ ایک سوال میں کرتا ہوں، اسٹڈی اور لرننگ میں کیا فرق ہے؟ اسٹڈی اور لرننگ میں کیا فرق ہے؟ میں اسکول پڑھا رہا ہوں، ایک ٹیچر ہے بچوں کو پڑھاتی ہے، صحیح ہے، وہ پڑھا رہی ہے۔ پڑھائی کیا چیز ہے، لرننگ کیا چیز ہے، یہ ذرا ڈیفائن کریں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ایک بچہ ہے، پڑھتا ہے اسکول میں، اس نے جو کچھ پڑھا، لیکن اس کے نتیجے میں سیکھا کیا؟ اس نے سیکھا کیا؟ نفع نقصان سیکھ لیا۔ یہ جو سیکھا ہے نا، یہ سیکھنا لرننگ کہلاتی ہے، باقی سب انسان بھول جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے اوپر آپ کو یاد رہا، جو یاد رہا وہی سیکھا، اصل میں آپ نے کلاس لی، جو یاد رہا وہ ہے سیکھنا، وہ لرننگ ہے بیسیکلی۔ تو آپ جو ہے نا، وہ لرننگ کے مختلف ایٹماسفیئر ہوتے ہیں۔ جب ہم لرن کریں گے تو ہم کچھ چیزوں کے ذہن میں رکھیں، کیونکہ میں اصل میں صرف پراپرٹی نہیں، اور بھی اس پہ کورسز میں کراتا رہا ہوں۔ یہ سارے اسکل مینجمنٹ ہے، اسٹریس مینجمنٹ ہے، لیڈرشپ ہے، یہ سارے کورسز میں جو کراتا رہا ہوں۔ تو اس میں ایک آپ شارٹ بتاتا ہوں آپ کو میں، ایک پیرامڈ کہلاتا ہے یہ نا، لرننگ پیرامڈ کہلاتا ہے۔ یہ جو لرننگ پیرامڈ ہے، اس کے اوپر بڑی ریسرچ کی گئی۔ 1951 میں باقاعدہ ایک ادارہ ہے امریکہ کا، اس نے ریسرچ کی، اور تقریباً 11,000 فائنڈنگز نکالی، جو ریسرچ کی نکلے، پیپرز نکلے۔ تو اس میں اس چیز کو بھی شامل کیا گیا کہ وہ کیا چیز ہے، کس طرح۔ تو اب یہ ہے کہ اس میں آپ جو لرننگ پیرامڈ ہے، آپ کن چیزوں سیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ اس کے پیرامڈ بتا دیں۔ یہ مثال کے طور پہ میں شارٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ہمیں اور بھی چیزیں کرنی ہیں، صحیح ہے۔ مثال کے طور پہ لیکچر ایک ہو گیا، دوسری چیز ہو گئی ریڈنگ، اس سے سیکھتے نا، ان چیزوں سیکھتے آپ۔ پھر آپ چلے جائیں ڈسکس کرنا، لوگوں سے ڈسکس کرنا کلاس میں، یہ انسان کو زیادہ یاد رہتا ہے۔ لیکچر انسان دے کے بھول جاتا ہے، لیکچر دی جا رہا ہے بھول جاتا ہے۔ ریڈنگ انسان کرتا ہے، ٹھیک ہے، یاد رہتا ہے، لیکن وہ بھی بھول جاتا ہے۔ ڈسکس کوئی چیز سے کر رہا ہوتا ہے، وہ جو ہے ابھی ہم نے پڑھایا، ٹھیک ہے، ہم نے ڈسکشن کیا، اپنے دوستوں سے ڈسکس کیا، جا کے کسی اور کو بتایا، تو وہ یاد رہے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اچھا، اسی میں ذرا ایک اور چیز ہوتی ہے پریکٹیکل،
کیا ہوتی ہے پریکٹیکل ورک. پریکٹیکل کیا چیز ہے؟ آپ نے جو پڑھا کل آپ نے اسٹیٹ پہ بیٹھ کے اس پہ عمل شروع کر دیا. آپ نے جو کیا آپ نے وہی اپلائی کیا اپنے کسٹمر پہ. آپ کو ایک ٹپ پتہ چلا کہ کسٹمر از آلویز رائٹ. آپ نے کہا یار یہ تو بڑی صحیح ہے, میں تو کئی ڈیلیں ضائع کر دیتا ہوں چکر میں. کیوں؟ کیونکہ میں اپنی انا دیکھتا ہوں. کسٹمر نے ابے اس نے بولا کیسے مجھے تو اس نے جو ہے نا فلاں بولا کیسے. بول لو ٹھیک ہے, آپ نے لڑ لیا, ناراض ہو گئے. یو لاس دا منی ویئر یو ور گیٹنگ 3 lakh rupees in a commission, where you were getting 8 lakh rupees commission. By the only expressing one word, the customer will lose. آپ نے جب ایک سیکھ لیا کہ کسٹمر از آلویز رائٹ, تو پکتا ماری آپ کو کرنا پڑے گا. کسٹمر کو اچھا جملہ کہیں, برا جملہ کہیں, لیکن آپ کو اس کی ہر بات کو پینا ہے, برداشت کرنا ہے. یہ وہ چیز ہے جو کہ آپ کو ایک دوسرے کسٹمر سے تو لرننگ یہی چیز ہے کہ جب آپ نے پریکٹیکل شروع کر دیا تو آپ اس پہ سیکھ جائیں گے. آخری چیز, پھر اس کے نماز اذان کے بعد بات کرتے ہیں. دس از دا ٹاپ ٹیچنگ. میں وین آئی واز ڈوئنگ MSc اسٹیٹسٹکس میں کر رہا تھا. میں جب BSc کر لیا مجھے بڑا بور لگا اسٹیٹسٹکس پہ تھا. اسٹیٹسٹکس مجھ سے بڑا ایک رکا سبجیکٹ لگ رہا تھا. میں نے کیا کہ ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی. کچھ ٹیوشن مل گئی, ضرورت بھی تھی پیسوں کی, تو میں نے BSc کے اسٹوڈنٹ کو پڑھانا شروع کر دیا. BCom BSc میں جو ہوتی تھی بیسیکلی اسٹیٹسٹکس, CA کے اسٹوڈنٹ پڑھانا شروع کر دیا. میڈیکل کے اسٹوڈنٹ میں بھی کچھ اسٹیٹسٹکس ہوتی ہے, میں نے ان کو پڑھانا شروع کر دیا MSc کے ساتھ. آپ یقین کریں BSc جتنا بوجھ لگا MSc حلوہ ہو گیا میرے لیے. جب انسان پڑھاتا ہے نا, جیسے میں میتھ پڑھا رہا ہوں, کچھ پڑھانے جا رہا ہوں, تو میں پہلے اس کو اسٹڈی کروں گا کہ مجھے پڑھانا ہے. یہاں میں آیا ہوں تیاری سے, آلدو مجھے رٹا ہوا ہے سب چیزیں, مجھے سب چیزیں رٹی ہوئی ہیں, میں پڑھا سکتا ہوں بغیر آپ کو, لیکن میں نے پوری اسٹڈی کی, لکھا دوبارہ اس کو ان چیزوں کو کہ نہیں جب پڑھاؤں گا تو پھر پہلے تیاری اچھی ہونی چاہیے تاکہ کوئی نوک پلک رہ نہ جائے. اب یہ مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑے گی, ایک بار میں پڑھا لیا جو چیپٹر پھر میں ہمیشہ یاد رہے گا. تو اسے کہتے ہیں کہ ٹیچنگ یہ ہمیشہ یاد رکھتی ہے, یہ ریٹین کرتی ہے, آپ کی یادداشت رکھتی ہے جو آپ نے پڑھا. جو پڑھ کے یاد رہ گیا وہ کہلاتی ہے لرننگ بیسیکلی. تو اس کو کہتے ہیں لرننگ پیرامڈ. تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ نے جن چیزوں سیکھنا ہے وہ کیا آپس میں ڈسکس کریں دوستوں سے, آپ جو ہے پریکٹیکل کریں, اپلائی کریں, اور آخری چیز یہ کہ آپ لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیں. آپ جائیں اپنے کولیگ کو یہ چیزیں بتانا شروع کر دیں جو سیکھ رہے ہیں, تو آپ کو ہمیشہ یاد رہ جائے گا, آپ بھولیں گے نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ہوتی ہے جس میں آپ اگر لرن کرنا چاہیں, سیکھنا چاہیں, ورنہ کیا کھویا کیا پایا, تو اصل پایا وہ جو آپ نے سیکھا ہے چیزوں کری. تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہم جو اس کو کرائیں گے تو اس میں چیزیں اسی طرح ہوں گی. اب ہم آتے ہیں کچھ آپ کو تھوڑے سے پوائنٹس بتاتے ہیں. پچھلی کلاس میں کون کون تھا پچھلی کلاس میں؟ کین یو ریپیٹ واٹ وی لرن لاسٹ کلاس, جو ہم نے ڈاکومنٹس کے بارے میں پڑھا تھا, KDA کے ڈاکومنٹس کے بارے میں. کچھ تھوڑا سا بتائیں کیا چیزیں پڑھی تھی ہم نے.